السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ کسان بھائی، شوقین حضرات اور کاروباری حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کبوتروں اور مرغیوں کی بیماریاں اور ان کے علاج معالجہ میں کیا فرق ہے اور کبوتر کیسے رکھنے چاہیے۔ لیکن آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، کبوتروں کا شوق بہت قدیمی چلا آ رہا ہے۔ آج کل موجودہ دور میں شوق کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار بھی بن چکا ہے۔ پاکستان میں بے شمار کبوتروں کی نسلیں پائی جاتی ہیں، لیکن پاکستانی لوکل بریڈ کے ساتھ ساتھ بے شمار امپورٹڈ بریڈ اور فینسی بریڈ بھی پاکستان میں آ چکی ہے۔ دیہاتوں کی نسبت بڑے شہروں میں کبوتروں کا شوق بھی زیادہ کیا جاتا ہے اور بطور کاروبار بھی لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر کبوتروں کے ڈربے بنا کر اس کو بطور بزنس چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شوق بھی پورا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں پچھلے 25 سال سے جانوروں اور پرندوں کے علاج معالجہ کے شعبہ سے وابستہ ہوں اور اپنا جانوروں کا ہاسپٹل اور پرندوں کا ہاسپٹل چلا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک میڈیسن کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک جانور اور پرندوں کا فارمیسی بھی ہے۔ تو اکثر جو میرا تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ کہ اکثر فارمر حضرات آتے ہیں ان میں یا شوقین حضرات آتے ہیں ان میں اتنی اویئرنیس نہیں پائی جاتی کہ مرغیوں اور کبوتروں کی بیماریاں کے بارے میں وہ صحیح جان نہیں سکتے، اور اکثر جنہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں وہ یہ سوالات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کیا یہ مرغیوں کی میڈیسن کبوتروں کی دی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جن حضرات نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو وہ اگر کبوتروں کی دوائی لیتے ہیں تو وہ بھی یہ سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا یہ مرغیوں کو دوائی دی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح مثلاً ان کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ مرغیوں اور کبوتروں کی بیماریاں کون کون سی ہیں اور کیا یہ مشترک ان کا علاج ایک جیسا کیا جا سکتا ہے۔ تو انہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے تاکہ جو ناظرین ہیں جن کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے ان کو ذرا اویئر کیا جا سکے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغیوں اور کبوتروں کی بیماریاں اور ان کا علاج معالجہ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بیماریاں کامن ہیں اور ان کا علاج بھی کامن ہے، سیم ٹو سیم ہے۔ ان کی بیماریوں میں عام طور پر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان میں نیو کیسل ڈیزیز ND، جسے اردو میں رانی کھیت بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ IB، متعدی کھانسی اور گمبورو، اس کے علاوہ برڈ فلو، کوریزا، نزلہ زکام، کاکسی یعنی خونی پیچس، اور اس کے علاوہ فاؤل پاکس جسے چکن پاکس یا اردو میں چیچک بھی کہتے ہیں۔ بالکل سیم ٹو سیم بیماریاں ہیں اور یہ کبوتروں میں بھی پائی جاتی ہیں اور مرغیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ویکسینز ہیں وہ بھی مشترکہ ہیں، یعنی یہ ویکسین مرغیوں اور کبوتروں میں یکساں طور پر کی جاتی ہے۔ اس لیے میری ذمہ دار بھائیوں شوقین حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی مرغیوں کو کوئی ویکسین بیماری سے بچاؤ کے لیے کریں تو ساتھ کبوتروں کو بھی ویکسین کر دیں۔ اسی طرح کبوتروں کو اگر کوئی حفاظتی ویکسین یا دوائی دیں تو ساتھ مرغیوں کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ ان کی بیماریاں ایک جیسی ہیں اور ان کا علاج بھی مشترک ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ مرغیوں اور کبوتروں کی بیماریوں کے بارے میں جان چکے ہوں گے اور ان کو کیسے رکھنا ہے
اور یہ مشترکہ ایک جگہ پر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اس بارے میں آپ کو کافی علم ہو چکا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔